نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لے آئے قبل موتِهِ اپنی موت سے پہلے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، مفسرین نے دو آراء بیان کی ہیں کہ ان کی موت سے پہلے مراد کیا ہے، یعنی ایک تو اہل کتاب ان کی موت کا معاملہ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی فطری وفات کا معاملہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما لیا، وہ دوبارہ قیامت سے قبل تشریف لائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے اور ایک بھرپور زندگی گزاریں گے، پھر ان کے وصال کا معاملہ آئے گا۔ تو دو آراء مفسرین نے بیان فرمائی، ایک اہل کتاب میں سے کوئی شخص جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک رائے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور بھرپور زندگی گزاریں گے، تب اہل کتاب کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور بالآخر کیا ہونا ہے، ہمارے مسیح بھائیوں کے لیے میں عرض کروں کہ قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مسیحیت کے ماننے والے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ان کے وصال سے پہلے اہل کتاب میں سے جو ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ دوسری رائے مفسرین نے بیان فرمائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ کون؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق بیان کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح تعلیم نصارہ کے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن پڑھیں گے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقت کو بھی بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی دعوت سب لوگوں کو دی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ تو ہم نے ان پر، یعنی مراد یہود، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دیں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ یہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو سزائیں آئیں کہ کچھ حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیں، آزمائش کا معاملہ اور سزا کا بلکہ معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان پر حرام کی۔ پتہ چلا نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں روک لیتا ہے، پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ اور ان کے جرائم کیا تھے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ اس سے انہیں روک دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان کا لوگوں کے مال کو ناحق کھانا، اس وجہ سے بھی یہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں۔ سود ہر الہامی شریعت میں، الہامی تعلیم میں منع رہا، چاہے وہ جوڈائزم تھا، کرسچینٹی ہو، تورات ہو، انجیل ہو۔ جوڈائزم، کرسچینٹی تو بعد کی ادوار کی باتیں ہیں، لیکن تورات اور انجیل تو اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، پچھلی شریعتوں میں بھی سود کی ممانعت تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سود کی ممانعت ہے، ہر الہامی تعلیم میں سود کی ممانعت کا معاملہ رہا۔ تو یہ سود خوری کرتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا، لوگوں کے مال باطل ناحق ہڑپ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ منع کیا تھا۔ پتہ چلا حرام خوری کی جائے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا جائے تو پھر سزائیں آتی ہیں، اللہ حلال چیزوں کو بھی روک دیتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی بات ہے کہ کبھی نعمتیں کیوں روک لی جاتی ہیں؟ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، باطل طور پر مال کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس اللہ نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ہم لوگوں کی باتوں کے اندر تعصب آ سکتا ہے، معاف کیجئے گا، ہم ٹلٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف، ہم باعث ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں بڑا پیارا توازن، ان میں جو برے لوگ ہیں ان کی برائی کا ذکر بھی ہوا، جو نیک لوگ تھے ان کی نیکی کا اور اچھے رویے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور جو مؤمن ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اے نبی علیہ السلام وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ علم میں پختہ ہیں، پچھلی کتابوں کا علم جن کے پاس تھا اور جن میں اخلاص تھا، جن میں حق کی تلاش اور طلب اور تڑپ تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام
السلام پر بھی ایمان لے آئے، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود میں سے، ان کی شان اور ایسے لوگوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی اور ان کے بعد انبیاء کی طرف۔ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ کتنا پیارا گلدستہ ہے رسولوں کے ناموں کا اس مقام پر۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو علیہ السلام زبور عطا فرمائی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ایسے رسول بھیجے جن کے حالات اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو خوب کلام فرمایا۔ کچھ رسولوں کے نام لے کر قرآن میں حالات بیان کیے گئے، کچھ کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ہاں مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ کا ناموں کے ساتھ ذکر ہے، اکثر کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان سب پر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی خاص شان بیان ہوئی، وہ کوہ طور کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص ان سے کلام فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور انذار ڈرانے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کل کو یہ نہ کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیری عبادت کرنی تھی۔ نہیں، اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، رسولوں کو بھیجا ہے اور تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اتمام حجت کا معاملہ فرمایا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں نہیں رکھا۔ جس رب نے اس جسم کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ عالم پورا سجایا ہے، اس رب نے روح کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہدایت کا پورا سلسلہ قائم فرمایا نبیوں کے ذریعے، تو اتمام حجت کر دی گئی۔ کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس کہ کل وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرے یا بہانے بنائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔